دشمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے دینی ایمانی سنی مسلمانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار مالک ہفتاسماں نازش ہر دو جہاں سیاہ لامکاں خاتم پیغمبراں رہبر انس و جاں زینت خلد و جناں آبرو زمین و زماں نبی آخر الزماں فخر رسولاں آفتاب نبوت محتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ ملک پارہ نمبر 29، لیکن اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، علماء حضرات کی خاص توجہ چاہوں گا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ طرف کو بولو سبحان اللہ۔ اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ہٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل
اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، اگر آپ انگشت مبارک کو اٹھا لیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی اپنی منزل سے پلٹ آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب اس روایت پر پڑتی ہے تو بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو شکو. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو شکو. اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا منکر وہابی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا منکر وہابی دور ہو. اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. محترم حضرات، آج کی اس محفل کے چہرے اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی مرحومہ اس دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ کر کے گئی. اور حضرات، جو میں نے قرآن مقدس کی آیتیں کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہاری جانچ ہو جائے کہ تم نے کس کا کام زیادہ اچھا ہے. بولو سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کے میٹھے میٹھے گھونٹ ہماری قسمت میں لکھے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے دینی ایمانی بھائیوں، سنی مسلمانوں، یاد رکھو کہ وہ موت کا کڑوا گھونٹ بھی ہمارے ہی لیے ہے. اور بخاری شریف کی احادیث کریمہ سماعت فرمائیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم من لذات الموت. بخاری شریف کی احادیث کریمہ ہماری آپ کی رہنمائی فرما رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں ہمارے آپ کے آقا رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی کہ موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو. سبحان اللہ. حدیث مصطفیٰ رہنمائی فرما رہی ہے. حدیث نمبر 2 سماعت فرمائے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله يستعتب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اللہ اے ایمان والو اپنی موت کی تمنا نہ کرو، موت کی دعا نہ کرو، بلکہ موت کو اپنے دل میں یاد رکھا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام موت کی تمنا کرنا کیوں منع ہے، موت کی دعا کرنا کیوں منع ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، مرنے والا یا تو نیکوکار ہوگا یا
زندگی عطا فرمائے تو ہو سکتا ہے وہ توبۃ نصوحہ کر کے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بندہ بن جائے اور جنت کا حقدار ہو جائے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث کریمہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا الاموات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو گالیاں نہ دو۔ نبی فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے عیب ظاہر نہ کرو۔ ہماری مادری زبان میں ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا کہتے ہیں یار اچھا ہوا اور اس کو گالی دے کے کہتے ہیں یار یہ آدمی اچھا نہیں تھا، اچھا ہوا یہ چلا گیا۔ اپنی مادری زبان کے مطابق گالیوں کو سب اس طرح سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو گالیاں نہ دو۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف ترمذی شریف کی حدیث کریمہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کی نیکیوں کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کی جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، ان کا چرچا کرو لوگوں میں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کی نیکیوں کا چرچا کرو، اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان کے عیبوں پر چشم پوشی کرو، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دو۔ مرنے والے کے عیب کو کبھی ظاہر نہ کرو۔ اسی لیے شریعت کا کام ہے کہ غسل جب تم مردے کو دینے والا غسل تلاش کرو تو غسل دینے والا اتنے مسئلے مسائل سے واقف ہو، اگر مردے کا کوئی عیب بھی اس کو دکھائی دیتا ہے اس پہ چشم پوشی کر سکے تاکہ لوگوں میں اس کو رسوا نہ کرے۔ نبی فرماتے ہیں کہ غسل دینے والا بھی ہو، دیندار ہو، شریعت والا ہو، شریعت کا پابند ہو۔ اور حدیث نمبر 5، ابھی موت کے تعلق سے احادیث کی بات چل رہی ہے۔ عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة ياسين على موتاكم۔ حضرت معقل بن يسار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے مرنے والوں کے قریب میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ یہ کسی دنیا والے کی بات نہیں ہے، بریلی کے مولوی کی بات نہیں ہے، چھتونی کے کسی امام کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آپ کے رسول کونین امام الانبیاء کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث اور دیکھی مجھے یاد آئی اتفاق سے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، عن ابی ہریرہ وابو سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مرنے والوں کے پاس جب تم بیٹھو تو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ کوئی کلمے کی تلاوت کے لیے کہتے نہیں کہتے، جو ان پڑھ لوگوں کو وہ بھی کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو یہ بات حدیث سے ثابت۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے وفادار سنی اور سچے مسلمانوں،
نبی نے ارشاد فرمایا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو، لیکن جو مرنے والا ہے اس کو وصیت نہ کرو، تو اس کی زبان میں اس وقت لڑکڑاہٹ ہے، وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے کلمہ پڑھنے میں کفر ظاہر ہو جائے۔ تو مرنے والے کو تلقین مت کرو، بلکہ جو لوگ وہاں پر جمع ہیں ان کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ موت کا ایسا پنجہ ہے، رب تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پارہ نمبر 5 کی آیت کریمہ رہنمائی فرما رہی ہے، اگر تم اپنے مضبوط قلعوں کے اندر رہو گے، اپنی مضبوط بلڈنگوں میں رہو گے، تم اپنی حویلیوں میں رہو گے، لیکن موت کا ایسا پنجہ ہے، موت تمہیں وہاں پر بھی آ لے گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے دنیاوی ذائقوں کے گھونٹ تمہارے لیے عطا فرمائے ہیں، وہ موت کا کڑوا گھونٹ بھی تمہارے لیے ہے۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بتا دیا جائے، بیان کر دیا جائے کہ شہیدوں کے ساتھ میں کس کا حشر ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، علماء حضرات کی توجہ خاص ہو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ شہیدوں کے ساتھ میں کس کا حشر ہوگا؟ اللہ اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو سنو، شہیدوں کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا جو دن اور رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ میں اس کا حشر کیا جائے گا۔ اور موت کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے ام المومنین، مجھے سنگ دلی کی شکایت ہے۔ اپنی سنگ دل سے سخت دل بھی اس کا دل بڑا سخت ہے، سیاہ ہو گیا اس کا، سمجھ گئے؟ ایک عورت نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اپنی سنگ دلی کی شکایت کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اس عورت نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا، اس نے اپنی موت کو یاد کرنا شروع کیا۔ جو عورت بڑا سخت دل تھی، اس کا دل سیاہ تھا، اس کا دل مردہ ہو چکا تھا، اس کے دل پہ دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی، لیکن جب اس نے موت کا چرچا، موت کو یاد کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کو یاد کرنے کی برکت سے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ موت جو ہے انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور